ایسا کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یہ کچھ سوالات ہیں میرے، جس کا جواب کئی لوگوں کے پاس ہے، کئی لوگوں کے پر بھی دے اور ان کی تکالیف کو آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ عزتوں کے سب کے پردے قائم رکھے۔ اب دیکھیں کہ FSA کی طاقت، شہرت ساری مٹی ہو جائے گی، مجھے سوچیں گے کاش ہم نہ کرتے، یا اللہ ایک منٹ کا ٹائم دے دے، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اللہ نے پھر وہ دینا نہیں ہے۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ماریہ جہانگیر۔ کافی دن سے میں ایک نیوز سن رہی تھی، بار بار سن رہی تھی، اور دل کافی پریشان ہو رہا تھا، کافی افسردہ ہو رہا تھا، لیکن ہے نا، میں دیکھ رہی تھی کہ کیا ہوتا ہے۔ جو مجھے جس چیز کا پتہ تھا، جو اتنے سالوں سے بچپن سے ہم دیکھتے آئے ہیں، وہی ہوا آخر کار وہی ہوا۔ ایک جو تکلیف دہ انسان ہے، جس کو تکلیف ملی ہے، اسے اس کی تکلیف اس کی کم نہیں کی گئی، ہمیشہ کی طرح اس کی تکلیف کو بڑھا دیا گیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یہ کچھ سوالات ہیں میرے، جس کا جواب کئی لوگوں کے پاس ہے، کئی لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ ہم جیسے لوگوں کے پاس سوال ہیں، جوابات کوئی نہیں دیتا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑی سی نا، کئی دفعہ انسان کی نا فیلنگز بڑی عجیب سی ہو جاتی ہیں۔ کافی دنوں سے میں ویڈیوز نہیں بنا رہی تھی، کیونکہ انسان کے نجی اور گھریلو کچھ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان سوشل میڈیا سے ذرا ہٹ کے ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو واقعہ ہوا، میں پہلے سنتی رہی، اور مجھے پتا تھا کہ اس کا اینڈ یہی کچھ ہونا ہے۔ تو جب مجھے نظر آیا کہ میرے پاس ایک پلیٹ فارم ہے اور مجھے کچھ بولنا چاہیے، جب میرے پاس ہے اور میرے پاس اتنی آڈینس ہے، ان تک ایک انسان بھی اس بات کو سمجھ جائے تو بڑی بات ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے اپنے الفاظات کا ضرور اظہار کرنا چاہیے، اپنی فیلنگز کا اظہار ضرور کرنا چاہیے۔ جہانگیر میں تو ہمت ہی نہیں ہوئی کہ کہاں سے بات شروع کروں گا، کہاں سے نہیں کروں گا۔ تو میں نے کہا میں کوشش کرتی ہوں اپنی فیلنگز کا اظہار کرنے کی۔ تو یہ جو بچی کا واقعہ ہوا ہے، ایسے کئی دفعہ واقعات ہوئے ہیں۔ یہ کیمپس میں ہوا ہے، پنجاب کیمپس ہے لاہور میں، اس پہ یہ واقعہ ہوا ہے بچی کے ساتھ۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ واقعہ ہوا، وہ ہاسپٹل بھی گیا، گارڈ اور ڈرائیور کا ہر کسی کا نام بھی آیا، اور پھر بڑے بڑے ہاتھوں نے اسے دبا لیا۔ اور جب ماں باپ کو اتنا پریشرائز کیا گیا، سوچنے والی بات ہے نا، ماں باپ اتنے پریشرائز ہوئے کہ آخر ان کو انصاف جب ملتا نظر نہیں آیا، ان کو کچھ اور ہی نظر آیا۔ انہوں نے آخر کہا کہ ہماری بچی گھر میں گر گئی تھی اور ICU میں چلی گئی۔ سوچنے والی بات ہے نا، جس بچی پہ اتنی بڑی بات آئی ہے، اور اس کے بعد وہ یہ کہنے پہ کیوں مجبور ہوئے؟ کہاں ہے انصاف؟ یہ جو ترازو ہیں انصاف کے، وہ کہاں ہیں؟ کیوں امیر ہے وہ ہمیشہ بچ جاتا ہے، جن کے پاس طاقت ہے وہ بچ جاتے ہیں، جو عام سادہ عوام ہے وہ پستی رہتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ کل کو آپ کے گھر بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے والدین نے تو کہہ دیا کہ نا ہماری بچی نہیں تھی، یہ ایسے تھا ویسے تھا۔ پہلے جس بات پہ اتنا کچھ ہوا، اتنی باتیں ہوئیں، اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ ماں باپ پیچھے وہ کہتے ہیں ایسا کچھ ہوا ہے۔ پہلے تو تھا کہ کیس نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، سسپینڈ کیا گیا کالج کو وزیر تعلیم کی طرف سے۔ اس کے بعد گارڈ ہے وہ ملا نہیں، پھر پتہ لگا سرگودا سے گارڈ مل رہا ہے، پھر پتہ لگا کہ کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا، اینڈ یہ نکلا کہ کوئی واقعہ ہی نہیں۔ اتنی پھر دھوم کس چیز کی تھی، اتنی ہی مار پیٹ کس چیز کی تھی، اتنے جلوس کیوں نکل رہے تھے؟ کچھ ہوا تھا تو نکل رہے تھے۔ اتنے ثبوت ہیں، سب ثبوتوں کو مٹا دیا گیا، کیمرے کو ختم کر دیا گیا، کیمرے ہٹا دیے گئے، کیمروں میں سے جو ویڈیوز تھیں ان کو ڈیلیٹ کیا گیا، بچیوں کے موبائل توڑے گئے، بچیوں کو مارا گیا، گھسیٹا گیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میری صرف اتنی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو تو اس کا ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی جس کے پاس طاقت ہے اس کا بھی وہی انجام ہو، جس کے پاس طاقت نہیں ہے اس کا بھی وہی انجام ہو۔ وہی ہے، چوری کے بدلے چوری اگر ہے تو ہاتھ کاٹ دینے چاہیے۔ نظام اگر اسلامی پورا لایا جائے تو ایسا کوئی بھی نہیں کرے گا، لیکن یہ لوگ اسلامی نظام لانے والے بھی یہی ہیں، اور یہ اس لیے نہیں لاتے کہ ان کو پتہ ہے یہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہیں نا، انہی کے ہاتھ ہی سب سے پہلے جو یہ نظام لائے گا اسے پتہ ہے کہ پہلے میرے ہاتھ ہی کٹنے ہیں، پہلے اس سزا میں ہی آؤں گا، اس لیے وہ نظام ہی نہیں لاتا۔ لیکن ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ہماری جو اگلی نسلیں ہیں ان کو اگر ہم بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہوا کی بیٹی تھی، ہوا کی بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے، کوئی سامنے آ جاتا ہے، کوئی سامنے نہیں آتا، لیکن ایسا نہ ہوتا۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے اس چیز کی۔ ہم اپنے بچوں کو، میری اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، لیکن اس دنیا کے خوف سے نا میں کہتی ہوں کہ یا اللہ نہیں دی تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے، کیونکہ مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ یہ جو دنیا میں ہو رہا ہے، جن کی اولاد ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، انگلی پکڑ کے ماں باپ اسے اسکول لے کے جاتے ہیں، اسکول سے کالج کا سفر کتنا لمبا ہوتا ہے۔ جب کالج میں جاتے ہیں، اب وہ بچی FSC پری میڈیکل کی تھی،
आप अंदाज़ा करें छोटा मोटा कॉलेज भी नहीं है, प्री मेडिकल का कॉलेज है। माँ बाप के कितने सपने होंगे, बच्ची डॉक्टर बनेगी, कुछ बड़ी ओहदे पे जाएगी, हमारी बच्ची हमारे ख़ानदान का नाम रोशन करेगी, ये होगा वो। अब उसके सारे ख्वाब टूट गए, परेशान हो गई ना वो बच्ची, उसके घर वाले परेशान हो गए ना, उन पे इतना प्रेशराइज भी कर दिया गया। बस अल्लाह ताला उनको सब्र भी दे और उनकी तकलीफ़ को आसान करे। अल्लाह ताला इज़्ज़तों के सबके पर्दे कायम रखे। अब देखें कि FSA की बच्ची है, अब उसने बनना था। FSA की समझदार 16 साल 17 साल की बच्चियाँ समझदार होती हैं, उनके साथ ये हुआ। अगर हुआ तो उसे छुपाया क्यों गया, अगर छुपाया गया तो क्यों छुपाया गया है, अगर कोई था तो उसे सामने ले आते। सिर्फ इस वजह से तो नहीं है कि कॉलेज की इज़्ज़त ख़राब ना हो। वो कॉलेज क्या चीज़ है, अगर उसकी इज़्ज़त ख़राब हो रही है कॉलेज की तो क्या होगा। अगर आप अपने आप को क्लियर करना चाहते थे तो आप ये भी तो कर सकते थे। पंजाब कॉलेज का पूरे पाकिस्तान में नाम है, मुल्तान में भी हैं, मुल्तान में भी हैं, पिंडी में भी हैं, हर जगह पंजाब कैंपस हैं, पंजाब ग्रुप्स ऑफ कॉलेज हैं जो हर शहर में हैं। तो क्या हम बच्चों को नहीं भेजेंगे। एक माँ बाप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा करके अच्छे कॉलेजेस में भेजता है कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा माहौल मिलेगा। अगर ऐसा माहौल मिलेगा तो मैं चाहूँगी ना भेजें, ना भेजें। या कोई फिर ऐसा हो कि कोई डंडा राज हो, डंडा चलाएं, फिर क्या करें हम कि यहाँ पे हमारे बच्चे प्रोटेक्ट नहीं हैं। अगर जब कोई मसला होता है तो ये सारे हैं उन्हीं को झूठा कर देते हैं और माँ बाप झूठा बनने पे मजबूर हो जाते हैं कि ताकि ना अपनी, पहले तो इंसान अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं, उनको जान के लाले पड़े तो वो कहते हैं हुआ ही कुछ नहीं। कई लोग तो ये तक कह रहे हैं कि हमें सवाल ही समझ नहीं आ रहा। उनसे सवाल करो कि अगर आपने ये कहा है कि मैंने नहीं करना, मैंने ये नहीं करना, कि ये जो बातें हो रही हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि हम है ना कॉलेज में हुआ है, ये नहीं हुआ है, पहले चुप रहे, फिर आके हफ्ते बाद मरीम नवाज़ की कॉन्फ्रेंस के बाद ये कहने लगे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। और मरीम नवाज़ कह रही है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसको नहीं छोड़ेंगी। कुछ हुआ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। और इतना हल्ला किस चीज़ का, फिर कुछ हुआ है। दाल कहते हैं ना कुछ काला है, ये पूरी दाल काली है, सबके हाथ रंगे हुए हैं। लेकिन एक वक्त आएगा जब जुल्म बढ़ जाता है ना, तो एक अच्छा बंदा भी आता है, एक अच्छा बंदा आएगा। अब तक नहीं आया, अब तक कोई अच्छा बंदा नहीं आया। अगर किसी ने सर उठाना चाहा है तो उसका सर कुचल दिया गया है। अल्लाह करेगा पाकिस्तान में कोई अच्छा बंदा आएगा और हमें प्रोटेक्ट करेगा। हम तो अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। मेरा दिल इतना गमगीन है ना उस बच्ची के लिए, उस जैसी कई बच्चियों के लिए। देखिए डेली हॉस्टल्स में आप देखते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के वाक़यात होते हैं। एक माँ बाप गांव में रहने वाला या किसी और शहर में, छोटे शहर में रहने वाले, या एक शहर से दूसरे शहर भेजते हैं कि अच्छी तालीम के लिए, फिर वहाँ हॉस्टल में रहने पे मजबूर होते हैं और हॉस्टल में इतने माहौल ख़राब हो जाते हैं कि माँ बाप परेशान हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने ठीक करनी होती हैं, जो हमारे ऊपर, जिनके पास इक़्तिदार हैं, जिन वोट लेते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन वो ऐसे कहते हैं ना पंजाबी में, अपने गोडों से कां उड़ाने, गोडों से कां उड़ा रहे हैं। मैं एक इंसान होने के नाते, पाकिस्तान का शहरी होने के नाते, मैंने अपने कुछ ख्यालात का इज़हार किया। आप सब बताएं कि क्या मैंने अपने ख्यालात का इज़हार करके ठीक किया। कई लोगों ने वीडियोस भी डिलीट कर दिए। पहले मैं सबकी वीडियोस देख रही थी, अगले दिन पता लगा वीडियो डिलीट कर दी। इतना प्रेशर है कि हमें कुछ ना कुछ कह दे, तो इसलिए उन्होंने वीडियोस भी डिलीट किए। क्यों इतना डर है, क्यों इतना खौफ है? अगर आज हम किसी के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, कुछ नहीं कर सकते, कल को हमारे साथ भी तो हो सकता है। तो हमें आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए, हैं, क्योंकि किसी भी के साथ नहीं होना चाहिए, उस बच्ची के साथ नहीं होना चाहिए था। अगर हुआ तो उसे बचाया भी नहीं गया, उसकी सपोर्ट नहीं की गई, उस इंस्टीट्यूट की तरफ से भी सपोर्ट नहीं की गई। इंस्टीट्यूट कह रहा है कुछ हुआ ही नहीं। बच्चियों के मोबाइल तोड़ दिए, बच्चियों को हिरासा किया गया, कमरों में बंद किया गया। जहाँ जहाँ बच्चे जुलूस निकाल रहे हैं उनको भी मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ऐसा ना किया जाए, उनको जेलों में डाला जा रहा है। हाथ बहुत लंबे हैं ना, लेकिन वो रब की ताकत है ना, उसने जब रस्सा खींचा ना इन सब का, इनको समझ जानी है। ये ज़लज़ले ऐसे नहीं आ रहे, इस वजह से आ रहे हैं। ये छोटे छोटे ज़लज़ले आ रहे हैं, एक बड़ा ज़लज़ला भी आएगा और इन सब को पता लगेगा। इनका पैसा, ताकत, शोहरत सारी मिट्टी हो जाएगी। मुझे सोचेंगे काश हम ना करते, या अल्लाह एक मिनट का टाइम दे दे, मैं सब ठीक कर दूँगा। अल्लाह ने फिर वो देना नहीं है। रब बड़ा बेनियाज है, रब करेगा इंशाल्लाह। ये सारे जो केस है ना, मैंने अपने रब के हवाले कर दी, क्योंकि मैंने किसी से नहीं कहना खुदारा पुलिस के बड़े हैं जो वो कुछ करें, खुदारा वज़ीर तालीम है वो कुछ करें। सुबह वो कहते पल में तोला पल में माशा वाला, कोई बयान कभी क्या देता है, फिर दूसरे लम्हे वो बयान क्या देता है। इनमें से किसी से मेरी रिक्वेस्ट नहीं है। अगर मेरी रिक्वेस्ट है तो
تو میرے اللہ سے ہے، اللہ سے میری التجا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اور اللہ تعالیٰ ہم پہ ایک اچھا حکمران بھیجے اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے۔ ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں اور ہمیں محفوظ کرے، اسی لیے لوگ چھوڑ جاتے ہیں یہ ملک، اتنا ڈاکٹر انجینئر بن کے یہاں وہ نہیں کرتے، باہر ہی چلے جاتے ہیں کہ وہاں پہ آرام سے رہیں گے، سکون ہوگا۔ یہ سکون ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ دینا چاہیے، کہ نہیں دیں گے کیونکہ ان کو اپنی جیبیں گرم کرنے کی پڑی ہے۔ بہرحال آپ کو اگر میری بات کہیں سے بھی کلک کیا ہے تو ضرور کمنٹ کیجیے گا، جو یہ ویڈیو دیکھے کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور کوئی بھی آپ اچھی بات کرنا چاہیں ضرور کریں۔ میری کوشش رہتی ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو میں شیئرنگ اپنی فیملی سے، اس یوٹیوب فیملی سے ضرور کرتی ہوں۔ میں یہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کروں گی انشاءاللہ، کیونکہ ہم حق کے ساتھ ہیں۔ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ ہم حق کے ساتھ تو دے سکتے ہیں نا، ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، ہم نے اپنی بہو بیٹیوں کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اب میں تو بس اللہ کے سہارے ہوں، ہم سب اللہ کے سہارے ہیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اللہ نے ان کی رسی کو کھینچنا ہے، پھر دیکھیے گا منہ کے باہر یہ سارے کیسے گرتے ہیں جو اپنے عہدوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی طاقت کا، اور ایسی کئی بچیوں کی یہ زندگی خراب کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ سب سمجھ رہے ہیں میری بات کو، تو آپ سب نے 2 نفل صلاۃ و حاجت پڑھنے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پاکستان کے لیے دعا کرنے ہے کہ ہم سب پہ ایک اچھا حکمران، نیک حکمران، سچا حکمران، بغیر لالچ والا حکمران اللہ تعالیٰ دے۔ جب ہم سب مل کے یہ دعا کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، کسی کی تو دعا، کوئی تو ایسا نیک ہوگا جس کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ آپ نے یہ ضرور کرنا ہے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ مل کے انشاءاللہ ہم میں سے ہی کوئی ایسا ہوگا جو آئے گا اور اچھے عمل کرے گا، اور پاکستان انشاءاللہ مضبوط ہوگا اور ایسے بھیڑیوں سے بچائے گا اللہ تعالیٰ۔ اب میں ماریا آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ کو بات سمجھ آئی ہے تو زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اگر میری بات سمجھ آئی ہے آپ کو، تاکہ زیادہ لوگ سمجھ سکیں اس بات کو، جو میں اپنی فیلنگز کا اظہار کرنا چاہتی تھی تو وہ کچھ اور لوگ سمجھ سکیں۔ اور ان لوگوں کی باتوں پہ ہم نے نہیں جانا، ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، اب اللہ ہمارا بہت اچھا کرے گا۔ اب میں نے اپنا یہ کیس جو بچی والا ہے نا، میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اور آپ سب نے میری آواز بننا ہے۔ یہ میری آواز نہیں ہے، اس بچی کی آواز ہے۔ سب نے ہم نے 2 صلاۃ و حاجت کے نفل پڑھ کے اللہ سے اس کے لیے آسانی مانگنی ہے، اپنے پورے پاکستان کے لیے آسانی مانگنی ہے، پورے پاکستان کی ماں، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں، سب کے لیے محفوظ ایک پاکستان بنانا ہے انشاءاللہ۔ اب میں ہماری اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔